کا علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اور میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ میرے غوث قبر سے مردہ زندہ نکال دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ۔ اما بعد، میں شعبان المعظم میں یہ جامع شریف کا جو موقع ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس مہینہ کی حضور نے ارشاد ہے کہ ماہ شعبان المعظم بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بھی بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینے میں کئی مناتے ہیں، کئی اپنے ہر دن کچھ نہ کچھ اگر بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے فضل ہی فضل ہے، اور خاص طور پر 14ویں جو شعبان المعظم 14واں چاند آتا ہے، جو نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی، سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ، اور سورہ اخلاص میں 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ یہ شب قدر کا بھی جو ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت ہی افضل ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنی بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ پر بخشش سے طلب کر کے آئے اور اس کو عذاب دوزخ سے بچائے۔ اللہ پاک اس کی نجات کے لیے ہر دروازے بندے کے لیے کھول دیتا ہے اور مغفرت کر فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ بھی اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے۔ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے اپنے وعظ میں فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اس کی تفسیر پہلے علم یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض احوال و مقامات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قدم اپنے قدم پر رکھا اور فرمایا لو عبد القادر تیرا یہ قدم میرا قدم ہے۔ بس آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آپ نے یہ کلمہ بطور نعمت کی تعریف سے فرمایا، سرور و شان کی وجہ سے نہیں، مگر ایک نعمت کے طور پر فرمایا۔ اس وقت جو اولیاء موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کلمہ اللہ کے حکم سے بیان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بے شک میں نے اللہ کے حکم سے یہ کلمہ بیان کیا ہے۔ یہ آپ کی ایک بڑھائی کی اتنی وجہ ہے کہ اس کو سمجھ لیں۔ آپ حضرت شیخ نجیب الدین سہراوردی فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب روز النظیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔
یہ آپ کی بزرگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت شیخ نظیم الدین فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کیا ہے؟ آپ آسمان کے سورج ہیں، آفتاب ہے۔ آپ کے آتے ہی برائیوں نے دم توڑ دیا، لوگوں کے دلوں میں ایمان و عمل سے روشن کر دیا۔ آپ بزرگ کے آخری درجے پر تھے۔ آپ کو غریبوں اور محتاجوں سے خاص ہمدردی تھی۔ آپ اپنا کام چھوڑ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس کسی ضرورت کے لیے آیا۔ آپ اس وقت اعتکاف میں بیٹھے تھے، لیکن آپ نے اتفاق سے نکل کر اس کی ضرورت پوری کی۔ ایک خادم نے آپ کی خدمت سے گزارش کی کہ حضور آپ تو اعتکاف سے باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں کسی بھائی کی حاجت پوری کرنا میرے نزدیک 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ ابو نعیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12ویں عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت بہت نازک تھی۔ خلافت بغداد کا جنازہ نکل رہا تھا۔ مالدار بدکاریوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور عورتیں بے پردہ اپنے بدن کی نمائش کرتی تھی۔ اخلاقی گراوٹ حد درجہ کو پہنچ چکا تھا۔ ایسی حالت میں آپ نے میدان میں آ کر بادشاہ اور امیروں کو مقابلہ کیا، ان کی اصلاح فرمائی، امیروں اور بادشاہ کو زبردستی روکا۔ آپ نے کبھی خوف کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ اخبار الاخیار میں یہ خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور بہجت الاسلام میں بھی ایک روز بتایا ہے کہ ایک روز خلیفہ ابو المظفر حضرت غوث پاک کی خدمت میں آیا اور روپیوں کی 10 جھولیاں پیش کی۔ آپ نے کہا مجھے تمہارے روپیوں کی تھیلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خلیفہ تھے انہوں نے بہت زور ڈالا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں سے ایک تھیلی چھین لی اور لے کر دونوں ہاتھوں سے تھیلی کو دبایا تو اس میں خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو المظفر کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ غریبوں کا خون میرے پاس لے کر آیا ہے۔ خدا سے خوف کھا جس کے سامنے تجھے حساب دینا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر سم سے پانی ہو گیا۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کا کرامت حد تبادل کو پہنچ چکا تھا۔ تاریخ دعوت و عظمت میں لکھا ہے۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ اندھوں اور سفید داغ کے بیماروں کو اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ کی کرامات بے شمار تھی، اور وہاں تک کہ میں نے جس مشہور اماموں سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ حضرت کی کرامتیں جو متواتر اور متواتر کے قریب اور سارے زمانے میں کسی ولی بزرگ ایسی کرامت نہیں ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ اور لوگ اگر ولی ہیں تو حضرت غوث اعظم سب سے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں۔ اگر دوسرے بادشاہ ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، دوسرے اگر غوث ہے تو آپ غوث اعظم ہیں۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہاں تک کسی بھی وہاں کو پہنچنا ناممکن ہے۔
اس عہدے سے۔ حضرت شیخ علی متقی لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی ذات میں تنہا اور اکیلے تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت غوث پاک کے حالات خود ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ دن رات میں 1000 نوافل نماز پڑھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، کئی بار حج بیت اللہ ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتے تھے، کبھی کوئی سواری دروازے سے واپس نہیں گیا مگر یہ کہ بامراد ہوتا تھا۔ یا الہ العالمین، بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی و فاطمہ حسن حسین مجتبیٰ، بخش ہمارے سب گناہ اور کر کرم رب کریم، رزق و روزی، جاہ و عزت، صبر، تندرستی تو سب کر ہمیں عطا۔ سید و سلطان و فقیر و خواجہ و مختوم و غریب، بادشاہ و شیخ و درویش و ولی و ہم حبیب، سخت مشکل میں پھنسے ہیں لوگ خبر دلگیر ہیں، از برائے پنجتن یا غوث الاعظم دستگیر، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو تو پھیل پنجتن غوث الورا کے واسطے، یا ایھا المشتاقون بے نور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، خود طفیل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام۔ میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر غوث پیران پیر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ